بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، میں ہوں محمد آصف اور علم جفر کے لیسن نمبر 15 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پیارے دوستوں، لیسن نمبر 15 میں ہم یہ پڑھیں گے کہ عزیزہ قمری کیا ہوتا ہے۔ ہم پورا مکمل علم جفر پر عبور حاصل نہیں کر سکتے اور مجھے تو بالکل پورا عبور اس علم پر نہیں ہے، لیکن جو عام کتابوں سے قاعدے شیئر کرتا ہوں اور یہ جو چیزیں شیئر کر رہا ہوں، کتابوں کے حوالے بھی آپ کو دے دیے ہیں، آپ ان کتابوں کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایک دوست ایسا ہے جس کو کتاب سے سمجھ نہیں آ رہا، تو ویڈیو سے اس چیز کی اس کو سمجھ آ جائے، بس یہی مقصد ہے۔ دعا ہے ان لوگوں کے لیے خصوصی طور پر جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں اور اتنی محنت کی ہے اس علم پر۔ تو اس سے پہلے لیسن کی ویڈیو اگر کوئی دوست نہیں دیکھ سکا تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں علم جفر فل کورس پلے لسٹ میں نے دے دی ہے، اس کا لنک آپ کلک کر کے وہاں پر مکمل ویڈیو علم جفر کے لیسن کی دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اینڈ سکرین پر بھی آپ کی آسانی کے لیے علم جفر فل کورس کی پلے لسٹ میں نے دے دی ہے، وہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں۔ یہ ہم وہی چیزیں پڑھیں گے جو ہمیں علم جفر کے قاعدے حل کرنے میں مدد دے گی۔ مکمل اس کے لیسن چلتے رہیں تو علم جفر سمندر ہے، اس کی گہرائی کوئی پیمائش نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم اتنا ہی پڑھیں گے جتنا ہم علم جفر سے سوال کا جواب معلوم کرنے کا طریقہ اور قاعدہ حل کرنے کا طریقہ سمجھ سکیں، اور وہاں پہ ہم اس کو بند کر دیں گے اتنی ویڈیوز چلا کر۔ اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جو میں یہاں پہ شیئر نہیں کر رہا تو آپ اس کے بارے میں مجھے بتائیں، میں اس پہ مکمل ویڈیو بنا دوں گا۔ تو عزیزہ قمری کیا ہے؟ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ اگر کسی قاعدہ کے ساتھ لکھا آ جاتا ہے کہ ان حروف کو عزیزہ سے تبدیل کر دیں تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے کہ عزیزہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے غور کرنی ہے کہ عزیزہ کیا ہے۔ یہاں پہ یہ ابجد قمری ہے، آپ اس پہ غور کریں۔ الف، بے، جیم، دال، ہے، واو، زے، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ابجد قمری۔ اب عزیزہ قمری کیا ہے؟ آپ نے الف، بے، جیم، دال، ہے، واو، زے لکھا ایک ترتیب سے۔ اب عزیزہ اس طرح کرنا ہے، آپ نے لکھنا ہے الف، یہاں پہ لکھنا ہے بے، یہاں پہ جیم، یہاں پہ دال، یہاں پہ ہے، واو، زے، ہے، توئیں، یہ، کاف، لام، میم، نون، سین، عین، فے، صاد، قاف، رے، شین، تے، سے، خے، زال، زواد، زوئیں، غین۔ اب یہاں پہ ابجد قمری کو یہاں سے یہاں لکھنے کی بجائے اس طریقے سے آپ نے لکھ لینا ہے، الف، بے، جیم، دال، ہے، واو، زے، ہے۔ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب عزیزہ کیا ہے؟ الف کا عزیزہ بے ہے اور بے کا عزیزہ الف ہے۔ اس طریقے سے جیم، دال، جیم کا عزیزہ دال ہے، دال کا جیم ہے، یعنی اسی طریقے سے جو حرف اوپر نیچے یہ لکھے ہوئے ہیں، یہ نیچلے والا حرف اوپر والے حرف کا عزیزہ ہے اور اوپر والا حرف نیچے والے حرف کا عزیزہ ہے۔ اگر کسی قاعدہ میں اس کا ذکر آتا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے پہلے لیسن میں یہ بتایا تھا کہ اگر آپ نے ابجد قمری کو صحیح زبانی یاد کر لیا تو تمام ابجد بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں جتنی بھی آپ نے معلوم کرنی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اسی میں ویڈیو میں اور بات آپ کو بتا دوں، اگر کسی جگہ پہ ابجد عجز کا ذکر آ جاتا ہے کہ اس کو نظیرہ دیں ابجد عجز سے، تو پھر یہاں پہ غور کریں، یہ ابجد عجز ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ دو چیزیں آپ کے پاس زبانی یاد ہو جائیں گی ایک سیکنڈ میں، صرف آپ نے اس ترتیب سے لکھنا ہے۔ اب یہاں پہ اوپر سے نیچے یہ میں نے بتایا کہ عزیزہ ہے، اب یہ ابجد عجز ہے، الف، جیم، ہے، زے، عجز، ٹھیک ہے جی۔ اس طریقے سے یہ ابجد عجز بھی ہے اور عزیزہ بھی ہے، ابجد عجز، ٹھیک ہے جی۔ اس طریقے سے آپ یہ دونوں یاد کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔